أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریفات ہیں، کائنات کا خالق، مالک، پالنے والا اور پورے اس نظام کو چلانے والا ہے. اسی رب کی تعریف ہے، اسی رب کی حمد ہے، اور جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو عالی شان کلام قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ کلام بھی ایسا ہے کہ یہ بے مثل ہے. اس کا ایک لفظ بھی بے مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کلام پاک میں کہ اس جیسا کلام اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو پھر اس جیسا لے آؤ قرآن. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. اور کل بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ نبی علیہ السلام کامیابی کا راستہ لے کر آئے، نجات کا راستہ لے کر آئے، اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑتے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کی، تقوی والوں کی، متقین کی. تو اسی کی کچھ مثالیں کل ہم نے پیش کی جناب مصعب بن عمیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایسے صحابی ہیں کہ بڑے مرتبے والے، لیکن شہرت وہ نہیں ہے امت کے اندر جتنی ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ وہ ایسے لوگ جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی شہادت پا گئے تو ان کو کما حق وہ شہرت نہیں ملی. جو بعد میں رہ گئے تو وہ ظاہر ہے وہ احادیث وغیرہ کو سرکولیٹ کرتے تھے، اور پورے یعنی اسلام کی روشنی بہت آگے تک چلی گئی. روم، فارس وغیرہ کتنے یہ علاقے فتح ہوتے گئے. تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رہ گئے تھے ان کو شہرت زیادہ مل گئی تھی. اور بہرحال سارے کے سارے شان والے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے مدینہ عالیہ روانہ کیا تاکہ وہ تبلیغ کریں
انصار کے 12 صحابی آئے تھے، ان کے ساتھ روانہ کیا، تو انہوں نے حضرت مصعب کو اپنے ساتھ رکھا، تو ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کی کوئی باتیں کر رہے تھے۔ تو سعد بن معاذ جو ہے وہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ انصار کے 2 بڑے قبیلے، ایک خزرج ایک اوس، یا ایک بنی اوس کہتے ہیں یا بنی خزرج۔ تو خزرج اوس سے بڑا قبیلہ تھا، اوس بھی بہرحال ایک بڑا قبیلہ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو کسی نے بتایا کہ تمہارا ایک جو ساتھی ہے یا قبیلے والا ہے، وہ ایک مکے سے کوئی بندے کو لے آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں، کوئی ایسی نقل حرکت لگ رہی ہے جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اس کا نوٹس لیا اور چاہا کہ میں دیکھ لوں یہ لوگ کس سے، یعنی کون سا ایسا کام ہے۔ لیکن جہاں جانا تھا حضرت اسعد بن زراح کے پاس، وہ ان کے رشتہ دار تھے، اور حضرت سعد کی طبیعت میں کچھ جلال تھا، تو پھر مناسب نہیں سمجھا کہ میں جاؤں گا تو کوئی ایسی بات دیکھوں کہ میں اس سے جھگڑ پڑوں، تو اپنے کسی نمائندوں کو بھیجا، حضرت اسید بن حضیر کو بھیجا کہ تم جا کے ان لوگوں کو دیکھ کر آؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی نقل و حرکت ہے۔ تو حضرت اسید چلے گئے، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو جیسے گئے تو وہ کنویں پر بیٹھے تھے 1-2 مسلمان حضرت مصعب کو لے کر، تو انہوں نے جا کے ان سے کلام کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں کوئی تحریک چلانے آئے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہے، اور ان لوگوں پر بھی آپ نے کوئی اثر کر دیا ہے، اس طرح کلام کیا۔ تو حضرت مصعب نے ان کو بڑے پیار کے ساتھ جواب دیا اور ریسیو کیا اور فرمایا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، آپ ہماری باتیں سنیں، اگر ہماری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کی عقل تسلیم کر لے تو آپ ہماری بات مان لینا، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری باتیں صحیح نہیں ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا علاقہ ہے، ہم اگوئی کریں گے، آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے۔ اس طرح پیار محبت سے گھیر لیا اور بٹھا لیا، تو وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو حضرت مصعب نے وہاں تقریر شروع کی، اسلام کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے، حضور آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے ساتھ کہ اسید بن حضیر نے ابھی بات کچھ نہیں کی تھی، لیکن وہ سن رہا تھا، تو ہم نے اس کے چہرے پر دیکھا تو ان کے تاثرات سے ہم یہ جان گئے کہ اسلام کی روشنی اس کے اندر داخل ہو گئی، یہ نور داخل ہو گیا۔ تو اس نے آخر کار بولا کہ جب آپ مسلمان کرتے ہیں لوگوں کو تو کیسے مسلمان کرتے ہیں؟ تو ان کو بولا ایسے ایسے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے بھیجا تھا سردار نے، سعد بن معاذ نے، ان سے پوچھنا تک بھی گوارا نہیں کیا، اور ایسے اسلام کی روشنی سے چمٹ گئے، جیسے بلا تردد مسلمان ہو گئے۔ ابھی واپس جا رہے ہیں تو ایک تھا تو صحیح نہیں، ایک اسائنمنٹ ملا تھا کہ تم جا کے ان کو دیکھاؤ، تو ابھی حضرت سعد بن معاذ کی طرف واپس جا رہے تھے، تو ابھی سوچتے جا رہے تھے تو ان کو کیا جواب دینا ہے۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت اسید کہنے لگے کہ میں آپ کو اتنا بتا نہیں سکتا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود جائیں اور خود دیکھ لیں۔ تو حضرت سعد کو تعجب ہوا، بولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ پھر خود چلے گئے۔ تو جو ان کے ساتھ کیا تھا وہی حضرت مصعب نے ان کے ساتھ بھی کیا، پیار محبت کے ساتھ بٹھا لیا، اور بات جب شروع کی تو جو ساتھی ساتھ کھڑے ہیں وہ حضرت سعد کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ ابھی انہوں نے زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی چہرے کی چمک دمک سے ہم سمجھ گئے کہ حضرت سعد کے اندر بھی اسلام کا نور داخل ہو گیا، اور وہ بھی مسلمان ہوئے۔ وہ پہلا دن تھا، قبیلہ اوس کے سردار تھے اور اپنے قبیلے میں چلے گئے اور پورے قبیلے کو جمع کیا، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے سارے ایک جگہ جمع کیے، اور پھر
ان سے فرمایا کہ میری حیثیت آپ لوگوں میں کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ سمجھ بوجھ میں ہم سے زیادہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور حیثیت زیادہ دی ہے، آپ کو ہم مانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور میری اب آپ لوگوں سے بات نہیں ہوگی جب تک آپ سب اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ نہ تو میں کسی بوڑھے سے بات کروں گا، نہ عورت سے، نہ مرد سے، نہ بچے سے، نہ جوان سے، جو اسلام سے دور ہے وہ میرے سے دور ہے۔ تو انہوں نے جا کے ایسے سختی کے ساتھ اعلان بھی کیا اور اپنا پورا زور ڈالا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر صبح کو یہ اعلان کیا تھا تو شام تک سارا قبیلہ اسلام میں داخل، اگر شام کو کیا تھا تو صبح تک، یعنی چند لمحات کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر سارا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا، سوائے ایک کوئی بچہ تھا، ایک ایسا تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے پر کتابوں میں، وہ احد والے دن مسلمان ہوا تھا، جب احد کی جنگ چل رہی تھی اس دن مسلمان ہوا تھا، اور اسی دن وہ احد کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا تھا لیکن یہ بہت بڑے درجے پر فائز ہو گیا۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ کی انٹری ہے اسلام میں، اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ اکیلے نہیں آئے، پورے قبیلے کے ساتھ آ گئے۔ اور پھر آگے جو 5 سال کا ساتھ ہے، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو حضور کے ساتھ جو 5 سال حضرت سعد کے گزرے ہیں وہ اس طرح گزرے ہیں کہ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ وہ رائٹ ہینڈ تھے، قدم قدم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے خصوصی مشاورت کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے، اور کافی ایسے حالات آئے ہیں جن پر حضرت سعد کی مشورے سے آپ مطمئن ہوئے، آپ نے ان کو دعا دی، اور جنگ خندق کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی کچھ مثالیں ہیں، عرض کر دیتا ہوں تاکہ ان کا کردار سامنے آ جائے، اور یہ اصل میں ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ ایسی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہترین زندگی عطا فرمائی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری فکر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نشست و برخاست، ہمارے شب و روز، ہماری صبح شامیں، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات نبی علیہ السلام سے مل جائے۔ تو کس قدر مل جائے، اگر ایسے سمجھیں وہ سمندر ہیں، وہ یہ قطرہ بھی مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ عرض کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، قرآن پاک پر کے بھی پروانے تھے، یعنی جو آیات، کافی صحابہ ایسے ہیں جو آیات نازل ہوتی یاد کرتے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی۔ نہ صرف قرآن پاک یاد ہے بلکہ پوری کی پوری کتنا 30 پارہ کا کلام پاک ہے، اور 23 سال اس کے نزول کا پیریڈ ہے۔ ایک جگہ ایک مقام پہ نازل نہیں ہوا ہے، فردن قسطوں میں آہستہ آہستہ 23 سال یا ایسے کچھ کم عرصہ، 22 سال تو پکے ہیں، 22 سال 5 مہینے 14 دن کتابوں میں لکھا ہے قرآن پاک کا نزول کا پیریڈ ہے۔ تو کتنا بڑا دعویٰ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا۔ تو یہ یاد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بھی پروانے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو غزوہ بدر کا مقام آیا، انصار نے جو بیعت کی تھی اس بیعت کے الفاظ یہ تھے، جب حضور کو ہجرت کے لیے دعوت دی تھی تو ایک بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کس چیز کا تھا کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کنٹروورشل بن گئی تھی، یعنی کافر حضور کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، بت پرست مشرک حضور کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور ان کی ہمیشہ کوشش رہی
کہ پیغمبر اسلام اور تحریک اسلام کو ہم ختم کر دیں، تو ایک قسم کا خطرہ تھا ہمیشہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پروٹیکشن دیا اپنے قبیلے کا۔ حضور کا قبیلہ سب سے اعلیٰ، اشرف اور قوت بازو رکھتا تھا، اور حضور پر وہ نشاور ہوتے تھے، تو آپ نے مکے میں جتنا ٹائم گزارا تو وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن ابھی جب آپ مدینے جا رہے تھے تو اس میں انہوں نے ہجرت کی دعوت تو دی، لیکن یہ پھر ان کو بیعت کرنے پڑی کہ حضور علیہ السلام کو اگر آپ لے جاتے ہیں مدینہ عالیہ تو آپ حضور کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بیعت میں یہ شامل نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام خود جا کر اگر کسی کے پاس جنگ کے لیے جاتے ہیں مدینے سے باہر تو یہ انصار اس بیعت کے تحت پابند نہیں تھے۔ تو ایک مقام ایسا آ گیا کہ انصار بھی ساتھ تھے، مہاجرین بھی ساتھ تھے۔ بدر کا سفر اچانک درپیش ہوا تو 80 مہاجرین تھے اور باقی سارے انصار تھے 313 میں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کی فتح کا میرے سے وعدہ فرمایا، اگر قافلے والی جماعت نکل گئی، ابو سفیان والی ٹولی نکل گئی، تو لشکر جو ہے ابو جہل والا وہ 1000 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ابو سفیان کا لشکر قافلے والا 40 بندوں پر تھا، 40 بندے اور یہ مسلمان 313، مقابلہ بڑا آسان تھا۔ اور یہاں ابھی ابو جہل آ رہا ہے، یہ تجارت کا قافلہ تھا، اور ابو جہل کا قافلے بچانے کے لیے 1000 لشکر لیس اسلحہ سے، اور مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ ہی نہیں تھا۔ تو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ایک قافلے والی جماعت نکل گئی ہے، ابھی جماعت جو ہے وہ ہے ابو جہل والی، وہ 1000 پر مشتمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ ایک جماعت پر ہماری فتح ہوگی، تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر آپ کے خلیل تھے، آپ کے خلیفہ ہیں، ساتھی ہیں، اور یعنی دوست بھی ہیں، اور آپ سے بڑی رفاقت تھی، گارے یار تھے، تو وہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں، جنگ کی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جنگ کے لیے پیش قدمی کی جائے۔ تو آپ یہ مشورہ یہ طلب کر رہے تھے کہ ابھی ہم سفر کو یہاں سے ختم کر کے مدینے واپس جائیں، یا جو کافر آ رہے ہیں ان کو آگے بڑھ کر ہم بھی مقابلہ کریں۔ تو حضرت مقداد بن اسود اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل والے جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے من و سلوہ تو کھائے تھے بڑے، لیکن ابھی جہاد کا موقع آیا تو صاف یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور اپنے رب کو لے کر جائیں اور ان سے لڑیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا ہم وہ نہیں ہیں یا رسول اللہ، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ قدم بڑھائیں اور ہم اپنے آپ کو کٹوائیں گے آپ کے اوپر۔ تو 3 بڑے صحابہ ہو گئے، مہاجرین کا درجہ تو اور بلند ہے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر فاروق، حضرت مقداد ابن اسود۔ تو آپ علیہ السلام نے کوئی آپ کے چہرے مبارک پر ایسا خاص تاثر ظاہر نہیں ہوا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ حضور ہمارا رایہ معلوم کرنا چاہتے ہیں انصار کا۔ تو عرض کرنے لگے کہ آپ اس بیعت کو نہ دیکھیں کہ ہم نے بیعت کیا کی تھی، ہم بیعت کو نہیں جانتے، ہم آپ کو جانتے ہیں، اور ہم آپ کے کلمے کو جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے بچے، سارے کچھ گویا کہ آپ پر نشاور کر دیے ہیں۔ جنگ چھوٹی چیز ہے، اگر آپ حکم کریں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ تو اس پر آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، آپ نے حضرت سعد کو دعا دی اور فرمایا کہ ابھی جنگ کے لیے پیش قدمی کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دی کہ یہاں لشکر کا حال تو یہی تھا کہ اس میں کہتے ہیں کہ 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی جماعت بھیجی۔ سورۃ آل عمران میں بھی لکھا ہوا ہے، سورۃ انفال میں بھی اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مشرکین جو حضور کو ستاتے رہتے تھے، اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو
ایک قسم کے عذاب میں گرفتار کیا، جس میں ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، جتنے تھے کفار جو حضور کو ستاتے تھے، یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے، اور بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام اور اعزاز کا اعلان فرما دیا۔ تو اسی طرح پھر آپ حضرت سعد بن معاذ کا ساتھ رہا، اور خاص طور پر غزوہ خندق میں 10,000 لشکر لے کر آئے تھے مکے والے۔ تو مکے میں اتنا اسٹرینتھ نہیں تھی، آدمی تھے ہی نہیں اتنے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ لوگ خاص طور پر قبیلہ غطفان اور قبیلہ فزارہ، یہ بڑے قبیلے تھے، ان کو کچھ پیسوں کا یا فصلوں کا وعدہ دے کر ساتھ ملا لیا تھا، کچھ یہودیوں کو ملا لیا تھا۔ اس کو احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب، یعنی اس میں مختلف جماعتیں تھیں جو قریش نے اور یہودیوں نے ساتھ مل کر جمع کی تھی۔ تو 10,000 لشکر بہت بڑا تھا اس وقت۔ بدر میں کافر 1,000 تھے، احد میں 3,000 تھے، 2 سال کے بعد خندق میں بھی 10,000 لے کر آئے۔ تو وہاں یہ صورتحال بن گئی، قاصد آتے جاتے تھے۔ جنگ میں ایک اصول تھا کہ آپ کو اگر میسج دینا ہے تو قاصد کو کوئی نہیں قتل کرتا تھا، وہ دونوں طرفوں سے آتے جاتے رہتے تھے تاکہ کوئی نیگوسیشن کی اگر صورتحال بنتی ہے تو بن جائے۔ تو آپ نبی علیہ السلام نے فزارہ قبیلہ اور غطفان قبیلہ، جن کے کہتے ہیں کہ 4,000 لوگ تھے، تو ان کے سرداروں کو آپ نے میسج بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے اس طرح کلام فرمایا کہ آپ لوگوں کی اور ہماری آپس میں کوئی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، آپ کو تو قریش لے کر آئے ہیں اور کتنے فصل دینے کا وعدہ کیا یا پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وعدہ انہوں نے آپ کو کیا ہے جتنی رقم کا یا فصل کا، تو وہ ہم آپ کو دے دیں مسلمان، اور آپ جنگ نہ کریں۔ تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ان کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ اگر فرض کریں کہ مجھے کوئی 50,000 دے رہا ہے کہ جا کے جنگ میں لڑو، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ 50,000 آپ لے لیں، آپ گھر بیٹھیں، تو میرے لیے تو وہ آسان ہے، تو یہ اچھی بات ہے کہ میں گھر بھی بیٹھوں اور میرا کام بھی بن جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حضرت عثمان کو فرمایا کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایسا عہد نامہ لکھ دو، تو وہ لکھتے گئے، ابھی وہ تحریر بھی ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے انصار صحابہ سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے ان سرداروں کو فرمایا کہ میں اس سے پہلے کہ اس کو ہم قابل عمل کریں، اس پر متفق ہوں اور اس کو یعنی اس کا لاہ عمل مکمل ہو جائے، تو اس سے پہلے میں اپنے انصار صحابہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے کر لیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے 2 قبیلے تھے، خزرج اور اوس، ان کے دونوں کے سرداروں کو طلب فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے اور حضرت سعد بن عبادہ بھی آ گئے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ میں نے ان کو بلایا ہے اور یہ صورتحال ہے اور یہ میں کرنے جا رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت سعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر وحی ہوتی تو میں آپ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتا۔ تو پھر عرض کرنے لگے کہ اگرچہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ایسا سوچنا ہے، تو میری حیثیت نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف میں کوئی رائے پیش کروں، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ابھی کافر بڑی قوت کے ساتھ آ گئے ہیں اور مدینے کے یہ آر پار ہو جائیں گے اور مدینہ لٹ جائے گا اور انصار برباد ہو جائیں گے، اگر ایسی کمزوری آپ ہمارے لیے یا ہمارے بچوں کو دیکھ کر رہے ہیں تو یہ ہرگز نہ کریں، یہ معاہدہ ہرگز نہ کریں۔ یہ غطفان، یہ فزارہ والے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم جب بت پرست تھے، ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، پھر ان لوگوں کو ایسی طاقت نہیں تھی کہ ایک کھجور کا ایک دانہ مدینے سے ایسے لے جائیں، اور اب جب کہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، اور ہم ان کو اتنا فصل کا حصہ ایسے دے دیں، ہم ہرگز نہیں کر دیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا اور ہمارا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یہ عہد نامہ پھاڑ دو۔
تو حضرت عثمان نے وہ پھاڑ دیا تو وہ سردار جتنے تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ پھر کہنے لگے کہ مسلمانوں کو کہ آپ کے لیے بہتر ہے، لشکر بہت بڑا ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ ہم سے صلح کر لیتے. تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ کا ادب ہے، حضور کی مجلس کا مجھے ادب ہے، نہیں تو تم دونوں کو یہاں سے میں زندہ نہیں چھوڑتا، واپس تم نہیں جا پاتے، تم ابھی نکل جاؤ. تو اس طرح پھر انہوں نے دیکھا کفار نے کہ جس نبی علیہ السلام کے صحابہ میں اتنا جذبہ ہے، ان پر ہم فتح حاصل کر نہیں سکتے. پھر جو ہے وہ اس پہ ایک ان کی شہادت کو بیان کر دیتے ہیں آخر میں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر انہوں نے دھوکہ کیا یہودیوں نے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ مدینے میں آس پاس رہتے تھے. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے مدینۃ العالیہ میں تو یہ خود ان کے سردار مل جل کر حضور سے ملنے آئے اور ایک پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح میں رہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری نشانیاں تمہاری کتابوں میں اندر موجود ہے، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے میرا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں، ابھی ہم کسی اور کام سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا بولو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم عہد نامہ کر لیں، نہ آپ ہم سے کوئی خطرہ سمجھیں اور نہ ہم آپ سے کوئی خطرہ سمجھیں. جب ساتھ رہنا ہے تو اس معاہدے میں ہم جکڑ جاتے ہیں جس طرح ہم امن کے ساتھ رہ سکیں. تو ان کی شرطیں کچھ طے ہوئیں. اس میں یہ تھا کہ اگر یہودی مسلمانوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. اور اس میں یہ تھا کہ کوئی فریق دشمن فریق کو جو باہر سے آئے گا مدد نہیں کرے گا. اگر ہو سکا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. باہر سے کوئی دشمن آتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو دشمن کی مدد نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی مخالفت کر کے یہ عہد نامہ توڑ کر بھی مدد کرتا ہے تو پھر اگلے فریق کو حق اور اختیار ہوگا، جو قدم وہ اٹھائے وہ روا ہوگا. تو یہ ایک میثاق مدینہ اس کو بولتے ہیں، چارٹر آف مدینہ. اس کے ساتھ یعنی ایک دولت مشترکہ بن گئی کہ یہودیوں نے بھی نبی علیہ السلام کی حیثیت کو تسلیم کر لیا اور مدینے میں ایک کھلی فضا بن گئی. لیکن ہوا یہ کہ یہودی حضور کو جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہوئی تھی. یہ عالم بھی تھے لیکن انہوں نے بغض رکھا. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 10 یہودی بھی میرے اوپر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے، لیکن ان کو بس بغض تھا، بدبختی تھی، یہ ایمان نہیں لائے. تو قینقاع والے نے عہد توڑا، وہ مدینے سے نکالے گئے. بنو نذیر والے نے عہد نامہ توڑا، نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن انصار بیچ میں آ گئے اور منافقین بھی آ گئے اور حضور کو بڑا یعنی منت سماجت کی کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ان کو نکال دیں، بس ملک سے باہر کر دیں مدینے سے. حالانکہ آپ کا ارادہ یہی تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ سازشی لوگ ہیں تو ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن ان کو آپ نے انصار کو دیکھا اور ان کی جان بخش دی. تو بنو نذیر کا ایک سردار تھا، اس کا نام ہے حیی ابن اخطب. وہ جب اس کی جان بچ گئی تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ آپ نے غداری کی اور معاہدے کے تحت خود لکھ کے دیا تھا کہ اگلے فریق کو سارے حقوق ہوں گے، لیکن آپ نے پھر بھی معاف کیا. تو اس نے وہ احسان نہیں مانا لیکن اندر سے بغض رکھا کہ مجھے میرے گھر سے نبی علیہ السلام نے نکالا، میں بدلہ لوں گا. پھر جا کے ابو سفیان والوں سے ملا اور احزاب کی جنگ لے کر پورا 10,000 لشکر، وہ ایک آدمی جس کو قتل ہونا تھا آپ نے چھوڑ دیا، وہ گیا 10,000 بندے لے کر مدینے میں چڑھائی کر دی. تو ابو سفیان نے اس کو کہا کہ حیی ابن اخطب، تمہارا تو وعدہ تھا کہ یہودی جتنے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو بنو قریظہ والے ابھی تک اس میثاق میں چل رہے ہیں، حضور کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو تو ملا لو.
تو کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں. تو یہ کسی طرح خندق کو کراس کر کے بنو قریظہ میں پہنچ گیا اور ان کو تھوڑی لالچ دی, ڈرایا دھمکایا کچھ بھی. تو وہ بھی ان آخری لمحات میں حضور کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. حالانکہ ان کے سردار کو اپنے قافلے والوں نے کہا کہ کعب تم غلطی کر رہے ہو, اگر اس نازک موقع پر تم نے عہد نامہ توڑ دیا تو ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ہم پر عذاب نازل ہوگا. لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گیا. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کے ساتھ ان کو یاد دلائیں کہ ایسے نازک وقت میں کسی نازک وقت میں صلح نامہ توڑ دینا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں. نہ مذہب ایسی کی اجازت دیتا ہے, نہ اخلاق, نہ معاشرت. تو آپ یہ نہ کریں. حضور نے اپنے بڑے صحابہ بھیجے, خاص طور پر انصار کے ساتھ وہ رہتے آتے تھے, لیکن اس کے سردار نے کہا کہ نہیں, ہم ان کی طرف ہیں, ابو سفیان, اور ہم نے عہد نامہ توڑ دیا ہے. تو حضور کو جب واپس آ کے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے برسات بھیجی, طوفان بھیجا, 10,000 لشکر بھاگ گئے. اور یہ قریظہ والے رہتے ہی مدینے میں تھے, یہ کہاں بھاگتے. تو اسی جنگ کے دوران بنو قریظہ والوں نے آ کے ایک حملہ کیا اور ایک چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت سعد جیسے نکلے تو اس نے تیر لگا دیا حضرت سعد کو, وہ ہاتھ میں لگا, اور کہا کہ خذھا انا ابن الغرقد, اپنا نام بتایا. حضرت سعد کو متوجہ کیا کہ یہ لے لو تیر میرے طرف سے. تو وہ تیر آ کے آپ کے مبارک ہاتھ میں لگا, اور اس سے رگ ہوتی ہے کوئی جس سے خون بند نہیں ہوتا, وہ بڑا اس کو زور دیا گیا لیکن اس سے خون بہتا رہا. تو حضرت سعد نے اس کا جواب دیا تھا کہ حرک اللہ وجہک فی النار, تمہارا چہرہ اللہ دوزخ میں جلائے گا. تو یہ کرتے کرتے یعنی ابھی خندق والے سارے بھاگ گئے, اور قریظہ والوں کا یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام 1 مہینے کا محاصرہ تھا. جنگ کے بہت حالات صحابہ کرام نے سختی دیکھی تھی, اور جب وہ بھاگ گئے تو تھوڑا اطمینان کے ساتھ آپ جا کے اپنے گھر پر بیٹھے. تو بیوی عائشہ کے گھر پر بیٹھے یا بیوی ام سلمہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ فرماتی ہیں کہ دہیۃ الکلبی آیا ایک کھچر پر سوار ہو کر. جبریل امین خاص طور پر اس صحابی کی شکل میں آ جاتے تھے. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دہیۃ الکلبی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا دہیہ نہیں ہے, یہ جبریل ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کریں, اور آپ نے ہتھیار اتار دیے اور ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے. اور پھر فرمایا کہ میں جا رہا ہوں بنو قریظہ. جبریل امین نے فرمایا کہ میں بنو قریظہ جا رہا ہوں, ان کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں, اور ان کا جو قلعہ ہے اس میں زلزلہ ڈال رہا ہوں, آپ بھی ادھر آ جائیں. تو آپ نے اعلان فرمایا کہ چلیں بنی قریظہ جانا ہے. تو محاصرہ ہو گیا. ابھی یہ پریشان, حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے تھے کہ مقابلہ کر سکتے تھے, 900 تھے یا 600 تھے, لیکن وہ جو جبریل امین نے کہا نا کہ میں ان کے دلوں میں ڈر ڈال رہا ہوں, تو وہ چھپ کر بیٹھ گئے. ابھی کہنے لگے کہ ہمیں معافی ملے, ابھی معافی ملے. تو انصار کا ایک قبیلہ تھا, اس نے بڑا پھر دوبارہ زور دیا کہ یا رسول اللہ ان کو معافی دیں. تو آپ علیہ السلام دیکھیں پہلے یہ کر چکے تھے. بنو نذیر کے موقع پر ایک انصار کے 2 قبیلے تھے, ایک کی سفارش پر بنو نذیر کو آزاد کیا, اس کا ایک سردار گیا 10,000 لوگ لے کر مقابلے کے لیے آ گیا. ابھی دوسری مرتبہ قریظہ والے پھنس گئے, تو انصار کا دوسرا قبیلہ اوس کا, وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے ہمارے بھائیوں خزرج کی سفارش پر ان کو چھوڑا تھا, آج ہماری سفارش پر ان کو چھوڑ دیں. تو آپ کے لیے فیصلہ مشکل تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں آپ کے ہی سردار پر چھوڑتا ہوں, جناب سعد بن معاذ پر, جو وہ فیصلہ کریں وہ مجھے قبول ہے. تو حضرت سعد زخمی تھے. نبی علیہ السلام جیسے آپ نے یہ فرمایا تو وہ سارے قبیلے والے لوگ ادھر پہنچ گئے حضرت سعد کے پاس کہ یہ ابھی ان پر یعنی رحم کی نگاہ کرنی ہے, آپ کو صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخش دی جائے. تو حضرت سعد زخمی تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے اپنے قبیلے والوں کو.
تو جب وہ وقت آیا کہ حضور کی بارگاہ میں ان کو لیا جا رہا تھا تو ایک خچر پر سوار تھے اور کمزور اتنے ہو گئے تھے کہ یعنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے. سر کوئی اناؤنسمنٹ ہے کیا؟ بس آپ ختم کریں. اچھا ہاں، تو یہ کہ جب ان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بٹھایا گیا، کھچر سے کوئی ساتھی گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار صحابہ کو قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے واسطے آپ کھڑے ہو جائیں. استقبال کے لیے فرمایا یا ان کو اتارنے کے لیے فرمایا؟ ان کو اتار کر حضور کے ساتھ بٹھایا گیا اور انہوں نے پھر کلام شروع کیا. انہوں نے اپنے انصاروں سے کلام کیا کہ میں جو فیصلہ کروں آپ لوگوں کو قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا قبول ہے، رسول اللہ نے تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے. پھر آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آنکھیں ادب کی وجہ سے نیچی تھیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو بھی قبول ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا فیصلہ قبول ہے. تو پھر آپ نے یہی فیصلہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے غدار ہیں، انہوں نے نازک وقت پر ہمارا ساتھ چھوڑا اور ہمیں قتل کرنا چاہا. اور حضرت سعد بھی ان کی تیر کی وجہ سے ہی زخمی تھے. پھر آپ نے اس وقت دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابھی اگر جنگ جاری ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ جنگ ختم ہو رہی ہے تو مجھے اس زخم کی وجہ سے بھلا لے، شہادت دے. تو وہ پھر یعنی ان کو شہید ہونا تھا. تو پھر آپ نے یہی فیصلہ دیا کہ یہ ان کے جو ہے مردوں کو قتل کیا جائے اور بغاوت کی سزا قتل ہے. نبی علیہ السلام نے ان کے فیصلے پر آپ بہت خوش ہوئے، راضی ہوئے. پھر جب وہ زخم کھل گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ حضرت سعد کی شہادت سے عرش رحمان اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا ہے اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ حضرت سعد کے استقبال کے واسطے جمع ہو گئے. تو یہ اتنی بڑی شان والے ہیں اور یہی ہماری زندگی ہے جہاں اصل جو قیمتی چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایمان سکھایا، اخلاق سکھایا، دین سکھایا، اس کی بے بہا قیمت ہے. اور آج ہم جتنے بے قدرے بنے ہوئے ہیں، جو ہمارا حال بنا ہوا ہے، بس اللہ ہی رحم کرے کہ ہم کس چیز کو ٹھکرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی کو ٹھکرائے، رسول اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو اور اس دین کی قدر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.